شادی اچانک رک گئی تھی، لیکن کیوں؟ کشف نے مرحا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کوئی بات ہو رہی ہے باہر، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ جیسے باہر آئی ایک طوفان برپا ہوا تھا۔ دولہے کو اریسٹ کیا جا رہا تھا، اور اریسٹ کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کے اپنے خاندان کا بڑا بیٹا ایس پی زاویار خان تھا، وہ جس کا غصہ خاندان کے علاوہ خاندان سے باہر بھی مشہور تھا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو ایس پی، گلفام نے دانت پیستے کہا۔ گلفام بزنس کی آڑ میں ڈرگس مگر اور اسلحہ فروشی کرتا تھا۔ کافی دنوں سے پولیس اس کے پیچھے تھی، اور جب سے اس کے چاچو جان کی بیٹی کشف حمید سے اس کی بات طے ہوئی تھی، تب سے ایس پی زاویر کچھ زیادہ ہی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا تھا۔ اور اب آج اس کے چچا کی بیٹی، جو کہ اس کی کزن تھی، اس کا نکاح تھا گلفام کے ساتھ، اور اس کے نکاح کے موقع پہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پورے خاندان میں جگ ہنسائی ہو رہی تھی۔ وہ گلفام چودھری کے آفس میں کام کرتی تھی، اور اس نے کشف کو پرپوز کیا تھا۔ اس نے گھر آ کے اپنی والدہ کو بتایا، اور جب اس کے بابا جان کو پتہ چلا، انہوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس کا رشتہ بچپن سے زاویر سے ہو چکا تھا، اور انہوں نے صاف لفظوں میں اس سے کہا تھا کہ اس کا نکاح زاویر سے ہی ہوگا۔ زاویر کا نام سنتے وہ ہتھے سے اکڑ گئی۔ اس زاویر سے بچنے کی خاطر ہی تو وہ گلفام کے پرپوزل کو ایکسپٹ کر رہی تھی، اور یہاں اس کے بابا جلاد کا نام لیتے اسے اسی کے حوالے کر دینا چاہتے تھے۔ میں مر جاؤں گی، لیکن زاویر سے کبھی شادی نہیں کروں گی، وہ صاف لفظوں میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر گئی، اور یہ بات زاویر کے کانوں تک بھی پہنچی گئی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوا کہ کیسے وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اسے ٹھکرا رہی تھی، ایس پی زاویر خان کو۔ لیکن جب زاویر نے اس شخص کے متعلق انفارمیشن نکلوائی جس شخص سے کشف شادی کرنے کی خواہش مند تھی، تو وہ گلفام چودھری نکلا۔ وہ وہیں چپ کر گیا، کیونکہ گلفام پہ آلریڈی ڈرگ سمگلنگ کا کیس چل رہا تھا، اور اب ایسے میں زاویر کا ایک ہی مقصد بن گیا کہ گلفام کو سب کے سامنے بے نقاب کرے۔ اس سب میں اس کے چچا جان کی عزت بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتا، اور اب اس کی اریسٹ وارنٹ لاتا، اسے اس کی شادی سے اریسٹ کرتا۔ پولیس جیپ کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ چہرے پہ وہ تنتنا وہی غرور تھا جس کے لیے وہ سب میں مشہور تھا۔ رکو! اچانک ہی دلہن بنی وہ سامنے آ گئی۔ سبھی اسے یوں اچانک باہر دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ اسے یوں دیکھ کے زاویر کا غصے سے برا حال ہوا، سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ چچا کا لحاظ کرتا وہ ضبط کر گیا۔ اندر دفع ہو، وہ دبے دبے لہجے میں چلایا، جبکہ وہ نقاب کر کے خود کو ڈھانپ کے ہی باہر آئی تھی، پر زاویر سے یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ کشف گلفام کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اس کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں، اور ان آنکھوں میں ڈھیروں شکایتیں تھیں۔ گلفام نے منہ بناتے رخ پھیرا۔ اگر دیکھنے کا سیشن پورا ہو گیا ہو تو اندر جاؤ۔ زاویر کے لب و لہجے کی تیزی محسوس کرتے کشف نے لب بھینچے نفرت اور غصے سے اسے دیکھا، اور پھر اگلے ہی لمحے تیز قدموں سے پلٹتی اندر کی جانب بھاگ گئی۔ لے جاؤ اسے، اس کی اثر سسرال، پولیس کانسٹیبل سے کہتے وہ سینے پہ بازو باندھے نفرت اور حقارت سے بولا۔ پولیس اسے لے کر جا چکی تھی، جبکہ زاویر خان پلٹ کر اندر کی جانب آیا، جہاں اس وقت ہر طرف چہمگوئیاں ہو رہی تھی۔ توبہ ہے، کیسا خاندان تھا جہاں باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا۔ وہ تو شکر کرے میرے بیٹے کی وجہ سے آج آپ کی بیٹی بچ گئی، عذرا بیگم نے اتراتے ہوئے نخوت سے کہا، جبکہ ان کے شوہر نے بیٹے کو ایک نظر دیکھا جس کی آنکھوں میں ذرا بھی غم نہ تھا۔ حمید صاحب کا ایک دم سر چکرایا اور ہاتھ دل پہ گیا۔ حمید، سنبھالو خود کو، ان کے بڑے بھائی نے انہیں سنبھالا۔ میں برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں بچا۔ بھائی صاحب، حمید صاحب کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھر آئے۔ فکر نہیں کرو، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ شادی کے بعد یہ سب پتہ چلتا تو کیا ہوتا، کیا کر لیتے ہم؟ اچھا ہوا وقت سے پہلے پتہ چل گیا۔ گلفراز صاحب نے چھوٹے بھائی کی ڈھارس بڑھائی۔ حمید صاحب نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا جن کا سر جھکا ہوا تھا، دوسری نظر گھر میں موجود مہمانوں کو۔ کچھ کی نظروں میں حقارت تھی تو کچھ کی نظروں میں افسوس۔ وہ ان سب نظروں کی تاب نہیں لا پا رہے تھے۔ زاویر فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ حمید صاحب پہ اٹھی، جو آنکھیں میچے گہرے سانس بھرنے لگے تھے۔ وہ کال کاٹتا فوراً پانی کا گلاس لیے ان کی جانب بڑھا۔ چچا جان، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ انہیں اس حال میں دیکھ کر واقعی میں پریشان ہوا۔ میری بچی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دل پہ کیوں لے رہے ہو یار، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور رہی بات کشف بیٹی کی شادی کی، تو زاویر کرے گا کشف سے نکاح، ابھی اسی وقت۔ گلفراز صاحب کی بات پہ ایک پل کو وہاں پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ سب سے زیادہ غصہ تو عذرا بیگم کو آیا۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی شوہر کی غسیلی نگاہ نے انہیں ایک دم چپ کروا دیا۔ یہ ناممکن ہے بابا، زاویر کے لہجے میں شدید نفرت کی جھلک دکھائی دی۔ یہ تمہارے چچا جان کی زندگی کی ضمانت ہے زاویر، آج اگر ان پہ یہ وقت آیا ہے تو کہیں نہ کہیں تم بھی اس کے ذمہ دار ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں باپ بیٹا بات کر رہے تھے۔ میں؟ وہ ماتھے پر بل ڈال گیا۔ ہاں تم، یوں اچانک آ کے نکاح کے وقت تم نے دولہے کو اریسٹ کر لیا، اپنے چچا جان کے گھر پولیس نفری لاتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ باپ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ مجرم تھا، پولیس کا اسے اریسٹ کرنا تھا۔ زاویر نے اپنے دفاع کیا۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، تم نے جو کیا تمہارا فرض تھا، لیکن تمہارا طریقہ کار غلط تھا۔ وہ پھر بھی اس کی بات نہیں مان رہے تھے۔ اب آپ اس بات کی مجھے سزا دینا چاہتے ہیں؟ اچھا ہوتا نکاح ہو جاتا اور بعد میں آ کے اریسٹ کرتا، پھر پتہ چلتا جگ ہسائی کیا ہوتی ہے۔ وہ تب کے بولا، تو اب تم اپنے چچا کا لحاظ بھی بھول گئے ہو؟ واہ بیٹا، تم بھول رہے ہو شاید، تو تمہیں یاد دلا دوں، ہم خان ہیں خان، اور خان اپنی عزتوں کے لیے مر مٹنے والے ہوتے ہیں۔ آپ تو مجھ سے ایسے بحث کر رہے جیسے لڑکی تیار بیٹھی ہے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے۔ بھول گئے کیسے انکار کیا تھا اس نے؟ وہ دان کچھ کچاتے بولا، اس وقت حالات اور تھے، اب مجھے پورا یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گی، تم مان جاؤ بس۔ وہ بیٹے کو ملتجئ نظروں سے دیکھتے بولے، اگر میرے ماننے سے چچا جان کا دل ہلکا ہوتا ہے تو باندھ دے ان کی بیٹی کو میرے پلو سے۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے بولتا ماں کو دیکھنے لگا، جنہوں نے اسے سر نفی میں ہلاتے انکار کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ماں کی جانب بڑھتا ان کا ماتھا چوم گیا۔ فکر نہیں کرنا، جو ہو رہا ہے ایسے ہی ہونا تھا، بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا ہمیشہ اپنی ماں کے پلو سے جڑ کے رہے گا۔ وہ ان کے ماتھے پہ لب رکھنا انہیں مطمئن کر رہا تھا۔ دوسری طرف کشف کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچا دی گئی، کیوں کروا رہی ہو مجھے دوبارہ گھونگھٹ؟ جا چکا ہے دولہا، اور اب کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ کشف نے اپنا دوپٹہ بے دردی سے اتار پھینکا۔ نکاح ہو رہا ہے میڈم، گھونگھٹ واپس لو، مولوی صاحب اندر آ رہے ہوں گے۔ کیا بول رہی ہو؟ کس سے نکاح کرنے جا رہے ہیں؟ کشف کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ بھائی جب ہیرو گھر میں ہو تو دلہن ویلن کو تھوڑی نہ مل سکتی ہے، دلہن تو ہیرو کو ہی ملنی تھی۔ اب تمہارا ریئل ہیرو آ رہا ہے تم سے ملنے، ایس پی زاویر خان۔ مرحا نے ایک آنکھ ونک کرتے اسے تپانا چاہا کہ لبنہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ امی یہ سب کیا ہے؟ میں کیسے زاویر سے نکاح کر سکتی ہوں؟ آپ جانتی بھی ہیں، یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ لو کشف۔ لبنہ بیگم نے اسے آگے ہاتھ جوڑتے کہا، اب مزید کوئی تماشا نہیں، اپنے باپ کی عزت کا مان رکھو، جو تم نے کہا ہم نے کیا، اب بس بہت ہو گیا۔ مجھ سے اچھا خاصا سناتی ہیں پیچھے ہٹیں۔ مولوی صاحب اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ حمید صاحب اور گلفراز صاحب بھی تھے۔ کشف نے گھونگھٹ اوڑھ لیا تھا جو کہ آنسو متواتر بہتے چلے جا رہے تھے۔ کشف حمید بنت حمید خان، آپ کا نکاح زاویر خان ولق گلفراز خان سے 10,000 سکہ راج الوقت نکاح طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سنتی کشف نے اپنی سسکی ہونٹوں تلے دبائی۔ کچھ دیر پہلے گلفام سے نکاح تھا اور اس میں حق مہر 1 کروڑ، جبکہ ایس پی زاویر نے صرف 10,000 ہی حق مہر میں اس کے تمام جملے حقوق اپنے نام کروا لیے۔ قبول ہے، مرے ہوئے دل سے اس نے قبول کیا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بچا ہی کہاں تھا۔ حمید صاحب نے کامتے ہاتھوں سے بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ وہ آنسو پوچھتی اپنے باپ کے جھکے کندھوں کو محسوس کرتی تڑپی اٹھی تھی، اور سب کی وجہ وہ ایس پی زاویر تھا۔ وہ جانتی تھی زاویر نے اپنی ریجیکشن کا بدلہ لیا ہے، ورنہ اے نکاح والے دن آ کے دولہے کو اریسٹ کرنا ناممکن۔ یہ سب سوچی سمجھی سازش تھی، اور جس طرح آج اس شخص نے سب کے سامنے ان کی جگ ہزائی کرتے خود کو مہان ثابت کیا تھا، اس کا بدلہ کشف ضرور لینے والی تھی۔ مشکل گھڑی تھی ٹل گئی، ماحول اب کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ پولیس یونیفارم میں اس نے نکاح کیا تھا اس لڑکی سے جس نے اسے ریجیکٹ کیا تھا۔ وہ کمر پہ ہاتھ باندھے بہت نارمل تاثرات کے ساتھ وہاں سب کے بیچ موجود تھا، لیکن اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی کا شور شروع ہو گیا۔ حمید صاحب اور گلفراز صاحب کے گھر ساتھ ساتھ جڑے تھے، صرف بیچ میں ایک دیوار تھی۔ وہ دیوار بھائیوں کی زندگی میں کبھی نہ آ سکی پر بچوں کی زندگی میں آ چکی تھی۔ سب کی دعاؤں میں کشف کو زاویر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ سسرال میں کسی نے اس کا استقبال جوش و خروش سے نہیں کیا تھا، بس سیدھا لے جا کر زاویر کے روم میں چھوڑا۔ اس کی ساس کا دل اس سے بہت پہلے ہی خراب ہو چکا تھا، حالانکہ وہ پہلے کشف کو بہت پسند کرتی تھیں، لیکن جب سے اس نے ان کے بیٹے کو ٹھکرایا تب سے وہ اس کے خلاف ہو گئی تھیں۔ ان کے دل میں اس کے لیے اب وہ پہلے جیسی چاہت اور محبت نہ رہی تھی۔ اسے زاویر کے روم میں اس کے بیڈ پہ بٹھاتے عذرا بیگم نے ایک نفرت کی نگاہ اس میں ڈالی۔
کتنے افسوس کی بات ہے نا، جسے تم نے ٹھکرایا آج اسی نے تمہاری عزت بچائی۔ ان کی بات پہ کشف نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ میرے بیٹے کا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھنا، ورنہ تم اس قابل نہیں تھی کہ زاویہ جیسا شخص تمہیں ملتا۔ ان کی جلی گٹی باتیں سنتے ہی کشف کا دل بھر آیا۔ وہ ایسی تو نہ تھی، ہمیشہ محبت سے ملنے والی، آج اتنی سخت باتیں کہہ رہی تھی۔ وہ انہیں جواب دے سکتی تھی لیکن وہ ان کی عزت کرتی تھی، ہمیشہ عزت دی۔ آج ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ ان کی ساری باتیں سن لی۔ تمہارا ضرورت کا سامان باتھ روم میں موجود ہے، امید کرتی ہوں آگے کوئی نیا بکھیرا نہیں کھڑا کرو گی اور اس رشتے کو دل سے اپنا کر اپنی اور ہماری زندگی میں سکون بھرو گی۔ ویسے تمہیں دیکھ کے لگتا نہیں کہ تم سکون بخشنے والی ہستی ہو، اللہ خیر کرے میرے بیٹے کی۔ وہ آخر میں گہرا سانس بھرتی سر افسوس سے ہلاتی جا چکی تھی۔ کشف نے خود میں کتنی دیر سے ضبط کیا ہوا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ ان کے جاتے ہی فوراً اٹھی اور اپنا سارا زیور اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پہ پٹکا۔ اتارنا کیا، نوچ نوچ کے پھینکا، آنسو بھی ضبط کے باوجود بہتے چلے گئے۔ باتھ روم میں جاتے فوراً بھاری بھرکم لہنگا اتار پھینکا اور سادہ سا جوڑا پہنے باہر آئی تو ایس بی زاویہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا سگریٹ سے شغل فرماتا دکھائی دیا، جس نے دھواں ہوا میں چھوڑتے ایک سخت نگاہ کشف میں ڈالی، جس نے منٹ لگائے تھے اپنا شادی کا جوڑا چینج کرنے میں۔ زاویہ کا جی چاہا اس جوڑے کو آگ لگا دے جو اس نے کسی اور کے لیے پہنا تھا، اور ساتھ کھڑی اس لڑکی کو بھی۔ ہاں وہ اسے اچھی لگتی تھی، بچپن سے ہی وہ اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس میں حق سمجھ کے روک ٹوک بھی کر جاتا، پر وہ اس روک ٹوک میں ہی اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا، شاید اس سے محبت میں اتنا اندھا ہوا تھا کہ کب وہ عشق و جنون بن گئی اسے پتہ نہ چلا۔ اور یہی وجہ تھی جب بابا نے اسے کشف سے رشتے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بنا ایک منٹ کی دیری کیے ہاں کر دی، پر کشف نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اس کی محبت وہیں مر گئی۔ اب اس محبت کی جگہ نفرت اور بدلے نے لے لی تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہی اسے سر سے پیر تک گہری نظروں سے دیکھتا لب بھینچ گیا۔ یہاں آؤ، وہیں سے حکم چلایا۔ دوسری طرف بھی کشف تھی، وہ کیسے مان جاتی اس کی بات۔ وہ رخ پھیر کے بڑے سے کاؤچ میں جا بیٹھی۔ سنائی نہیں دے رہا؟ یہاں آؤ، وہ دانت کچکچا کے بولی تو ایک پل کو کشف سہم گئی۔ یہی تو وہ کرتا آیا تھا بچپن سے اب تک، روب جمانا۔ اس شخص کے ساتھ زندگی کتنی مشکل ہونے والی تھی وہ بس سوچ ہی سکی۔ لگتا ہے کان میکے میں چھوڑ آئی ہو۔ وہ غصے سے اٹھنا خود اس کے پاس آیا تو کشف سہم کے ایک دم پیچھے کاؤچ پہ جا لگی۔ وہ اس کے پاس آتے دونوں اطراف میں بازو رکھے جھکا تھا۔ کشف نے اپنی سانسیں ہی روک لی، بھلے وہ اس سے اپنے ساتھ ہوئے زیادتی کا بدلہ لینے کا سوچ کے آئی تھی، پر اس کے روب سے اب بھی ڈرتی تھی۔ تمہیں انسانوں والی بات سمجھ نہیں آتی؟ اس کے چہرے پہ خوف سا جھلکتا دیکھ کر زاویہ کا لہجہ خود دھیما پڑ گیا۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ دھیرے سے بول ہی دی۔ یہ تو تمہیں بستر پہ لے جا کے بتاتا ہوں۔ وہ ایک دم سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ کشف کا دل ہول اٹھا۔ 120 کی رفتار سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اسے دیکھنے لگی، جس نے اسے بستر پہ لاتے پٹکنے والے انداز میں گرایا اور اب اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ کشف بری طرح سرپٹاتے پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ کیا کریں آپ؟ میرے قریب مت آئیے گا، وہ انگلی اٹھا کے وارن کرتی اس وقت بالکل ہرنی کی مانند محسوس ہوئی جو زاویہ سے بچنے کے لیے اسے دھمکی لگا رہی تھی، جبکہ جانتی تھی کہ اپنا بچاؤ کر نہیں سکتی تھی۔ زاویہ نے اپنی شرٹ اتار کے دور اچھا لی۔ اچھا کیا خود ہی لہنگا اتار کے ایک طرف کیا، میرا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچا لیا۔ ویسے بھی کون سا یہ شادی تمہاری یا میری مرضی سے ہوئی ہے جو ایک دوسرے کے لیے سجتے سنورتے؟ وہ اب اپنی کسرتی باڈی سے سینڈو بھی اتار کے دور پھینک چکا تھا۔ اس کی مسلز اور ایبس دیکھتے کشف نے تھوک نکلا۔ گندمی رنگت کا حامل وہ بھرپور توانا مرد تھا، اوپر سے پولیس والا تھا۔ اس کی اتنی بھرپور باڈی دیکھتے کشف کو اپنا آپ اس کے آگے چونٹی سا لگا۔ یہ تو مجھے 1 منٹ میں مسل کے رکھ دے گا۔ وہ گھبرائی سی بیڈ کی دوسری جانب سے اترنے لگی کہ اس کے ارادے کو بھانپتے زاویہ نے اسے فوراً سے بیشتر پکڑتے واپس بستر پہ گرایا۔ کہاں؟ آج کی رات کہیں نہیں جا سکتی تم۔ وہ اس کا سر تکیے پہ رکھتا اس پہ سایہ فگن ہوا، لیکن اس کے ساتھ اپنا آپ بالکل بھی ٹچ نہ کیا۔ کشف کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہہ نکلے۔ پلیز مجھ سے دور ہو، مت کریں ایسا کچھ بھی میرے ساتھ۔ اس کے برہنہ سینے پہ ہاتھ رکھ گئی۔ ساڑی اکر سارا غرور پل میں خاک ہوا تھا۔ زاویہ کے چہرے پہ ایک پل کو سایہ سا لہرایا۔ اسے فیل ہوا کہ شاید وہ غلط کر رہا ہے، لیکن جب اگلے لمحے کشف کے چہرے کو مسکان نے چھوا تو وہ اسٹک ہوا۔ آپ کو کیا لگا کہ میں آپ کی منتیں کروں گی؟ مجھے چھوؤ مت، میرے ساتھ یہ سب مت کرو۔ تو یہ بھول ہے آپ کی ایس بی زاویہ خان،
کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں میں چاہے کچھ بھی کر لوں، آپ نے اپنی منمانی کر کے ہی دم لینا ہے، اس لیے تو لے کے آئے ہیں مجھ سے اپنا بدلہ لینے، تو ٹھیک ہے لے لیں۔ میرا ریپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن میرے دل میں جگہ آپ مر کے بھی نہیں بنا سکتے۔ وہ اپنا دوپٹہ اتار کے دور پھینک گئی۔ زاویر اسے ابھی تک سٹل دیکھے جا رہا تھا جو اس کی آنکھوں میں گھس رہی تھی۔ کیا کپڑے میں خود اتاروں یا آپ اتاریں گے؟ اپنی زبان کو لگام دو۔ اچانک سے زاویر نے اسے جبڑے سے تھامے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اپنے مقابل کیا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت میں نپ رہی تھی، ایک بھی اپنی آنکھیں چکانے کو تیار نہ تھا۔ تمہاری زبان نے اگر اب کچھ بھی بکواس کی تو وہ جہاں دکھاؤں گا یہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ آپ سے شادی کر کے ویسے بھی مجھے اب رونا ہی ہے، دو بدو جواب آیا۔ زاویر کا دماغ ایک پل کو گھوم گیا۔ ہاں تمہیں تو شخص سے شادی کر کے ساری زندگی خوش رہنا تھا نا، جو ملک کا غدار ہے۔ تم جیسی کمزرف لڑکی کو وہی سوٹ کرتا تھا۔ زاویر جھٹکے سے اسے پیچھے ہٹ گیا۔ بھلے وہ غصے میں اس کے قریب جا رہا تھا پر اس کے جذبے تو سچے تھے نا، اور اس کے سچے جذبوں کو سامنے موجود لڑکی نے اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر آپ بیچ میں نہ آتے تو ابھی میں اس شخص کی نکاح میں ہوتی، اس شخص کی باہوں میں۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ زاویر آگے بڑھتے غصے سے اس کے لبوں کا نشانہ لیا۔ وہ تڑپ ہی گئی، لیکن زاویر نے اس کی سانسوں کو اس قدر بری طرح جھنجھوڑا کہ کشف کو لگا اس پل اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ اس کا ڈھیلا پڑتا وجود محسوس کرتا وہ ایک لمحے کو پیچھے ہٹتا اسے گہری سانس بھرتے دیکھا جو وہ بہت مشکل سے لے رہی تھی۔ زاویر نے بھی تو حد کر دی تھی نا، اس کی ساری سانسیں چرا کے اسے اپنی ایک بھی سانس نہیں بخشی تھی۔ کشف کی آنکھیں بند تھیں، اگر وہ اسے چھوڑتا تو پیچھے کی طرف گر جاتی۔ اس کی سانسیں ہموار ہی نہ ہو رہی تھیں۔ سر ڈھلک کے زاویر کے سینے پہ جا گرا۔ وہ رک رک کے سانس بھر رہی تھی۔ زاویر نے اب بھی اسے تھام رکھا تھا، اس کا غصہ اب بھی نہیں اترا تھا۔ کشف نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولیں تو زاویر نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ آج یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے معاف کر رہا ہوں، آئندہ تمہاری زبان سے کسی غیر مرد کا نام بھی نکلا، جو سانسیں آج بچ گئی ہیں انہیں چھیننے میں مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ وہ اسے واپس بستر پہ گراتا پیچھے ہٹا۔ کشف رخ پھیرتی سسک اٹھی۔ کہاں تھی اس شخص میں نرمی؟ وہ تو نرمی کی متلاشی تھی، عزت کی متلاشی تھی، اور یہ شخص دونوں ہی اسے نہیں دے سکتا تھا۔ اور اس کے رونے پہ دانت پیستا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ وہ وہاں مزید نہیں ٹھہر سکا، ورنہ نہ جانے کیا کر گزرتا۔ آپ مجھے چھڑا رہے ہیں یا نہیں؟ گلفام کی ایک رات جیل میں کٹی تھی اور وہ پاگل ہوا تھا۔ باپ نے بہت بڑا وکیل ہائر کیا تھا، لیکن پھر بھی ابھی تک ضمانت نہیں ہو سکی تھی۔ کیس بھی بہت سخت بنا تھا۔ اس کی کمپنی میں اس کے آفس اور اس کے خاص اڈوں پہ اسلحہ و منشیات بھاری مقدار میں برآمد ہوئی تھی۔ سب کر چکا ہوں بندوبست، اب وہ ایس بی آئے تو بات بنے نا، وہ سائن کرے گا تو تم باہر آؤ گے، تب تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے باپ نے جیل سے باہر کھڑے اپنے اکلوتے بیٹے کو سمجھا۔ ایک بار باہر نکلوں اس ایس پی کا تو وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ میری شادی رکوا کے خود کو 30 مار خان سمجھ رہا ہے۔ اس لڑکی سے شادی کر کے دکھاؤں گا، اس کی کزن ہے نا، دیکھنا آپ اپنا دل ٹھنڈا کر کے اسے اپنے دبئی کے دوست کو بیچ دوں گا۔ گلفام کی باتیں سنتے اس کے والد نے ماتھا مسلا۔ وہ ابھی اسے بتا نہیں پائے کہ ایس پی نے اسی لڑکی سے نکاح کر لی ہے۔ اب تم اسے بھول جاؤ، یہ سب کہہ کے وہ اس کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے فی الحال کے لیے خاموش ہی تھے۔ موبائل پہ آتی کال کی وائبریشن سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ایک ہاتھ سے آنکھوں کو مسلتے کھولا جبکہ دوسرے ہاتھ کو وہ صرف دیکھتا رہ گیا، جس میں مزے سے کشف سر رکھے سو رہی تھی۔ رات کو دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے سوئے تھے، پر اب وہ اس کے سینے پہ سر رکھے گہری نیند میں سوئی تھی۔ بے اختیاری اسے دیکھنا چلا گیا۔ مکمل پاکیزہ حسن سے مالا مال تھی یہ لڑکی، اور دل سے اسے چاہا، عزت سے اسے بیاہ کے اپنی زندگی میں سب سے اونچا مقام دینا چاہا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کر ڈالا۔ وہ چاہ کے بھی اسے وہ پہلے والا مقام نہیں دے سکتا تھا۔ بہت احتیاط سے اس کا سر پیچھے تکیے پہ رکھنے لگا کہ بے اختیار ہی اس کی نگاہ اس کی شربتی ہونٹوں پہ جا ٹھہری، جو تھوڑے تھوڑے زخمی اور سوجن زدہ تھے۔ رات کو اپنا غصہ یاد آیا تو وہ لب بھینچ گیا۔ خود پہ افسوس ہوا، لیکن جیسے ہی کشف میڈم کے الفاظ دماغ میں گونجے تو اپنا آپ حق بجانب لگا۔ موبائل پہ ایک بار پہ وائبریشن ہو رہی تھی۔ اس نے کشف کا سر تکیے پہ دھرتے اٹھ بیٹھتے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا، ساتھ اپنی شرٹ بھی پہننے لگا۔ فون پولیس اسٹیشن سے تھا۔ مکمل کی بات سنتے اس کے ماتھے پر انگنت بل پڑے۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ وہ کال بند کرتا اپنا دکھتا سر تھام گیا۔ ایک تشنگی پورے رگ و جام میں بھر گئی تھی۔ من پسند محرم پاس تھی، جذبات بھی منہ زور ہو رہے تھے، لیکن وہ کشف کی دل کی رضامندی کے بنا اسے نہیں اپنانا چاہتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ وہ رات کو بھی چپ چاپ سو گیا، پر اب بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ خود پہ ضبط کیے وہ اٹھا، کشف کو ایک نگاہ دیکھا، اس میں کمفرٹر درست کر کے دیتا وہ باتھ روم میں گھس گیا اور ٹھنڈے پانی سے شاور لینے لگا۔ اپنے اندر کی آگ کو شاید وہ ایسے ہی بجھا سکتا تھا۔ نکسک سے تیار ہوتا وہ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے ریڈی کھڑا تھا، پر کشف میڈم کا شاید اٹھنے کا دل ہی نہیں تھا۔ زاویر نے اسے مرر سے ایک نظر دیکھا اور لب بھینچے۔ نہ سہاگ رات کا سکون نہ دیا اور نہ اب ناشتے کا۔ خیر، ناشتہ تو اسی کے ہاتھ کے بنے پراٹھوں سے کروں گا۔ وہ اس کے پاس آتا، ٹیبل پہ رکھے پانی کے جگ کو اٹھاتا، بہت دھیرے سے اس پہ پانی کا پورا جگ گھنڈیل دیا۔ کشف ایک دم گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ آہ ماں، بے اختیار لب سے پھسلا۔ نیند پوری ہو گئی ہو تو اٹھ جاؤ، میرے لیے فوراً ناشتہ بنا۔ وہ حکم صادر کرتا پلٹا۔ یہ کون سا طریقہ ہے جگانے کا؟ اور پہلے دن کی دلہن سے کون ناشتہ بناتا ہے؟ وہ دانت پیستے اٹھ کے بولی۔ اوہ ریئلی؟ تم پہلے دن کی دلہن ہو؟ وہ تو جیسے بھرا بیٹھا تھا، اس کی جانب پلٹ کے آیا۔ کہاں سے لگ رہی ہو پہلے دن کی دلہن؟ پہلے دن کی دلہن وہ ہوتی ہے جو اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے اپنے شوہر کو اس کا حق دیتی ہے، ساری رات خود بھی جاگتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے رکھتی ہے۔ دونوں کی نیند پوری نہیں ہوتی، ایک دوسرے میں گل مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے انگ سے ایک دوسرے کی خوشبو آتی ہے۔ اس کی باتوں پہ کشف کا جی چاہا خود کو شوٹ کر دے۔ بے وقت وہ غلط بندے کے سامنے بول گئی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش اپنے سراپے پہ محسوس کرتے وہ سر پٹا کے باتھ روم کا رخ کر گئی کہ زاویر نے اسے کمر سے گرفت کرتے ہوئے اپنی طرف موڑا۔ نیند تو اچھے سے آئی ہوگی، تو اب فوراً سے پہلے میرا ناشتہ بنا کے ٹیبل پہ رکھو، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ وہ اب کی بار تھوڑا سختی سے بولتا اسے چھوڑ گیا۔ وہ فوراً باتھ روم میں گھسی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ کچن سے اس کا من پسند ناشتہ بنا کے ٹیبل پہ سجا رہی تھی۔ عذرا بیگم اسے صبح صبح کچن میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم اتنی صبح کس کے لیے ناشتہ بنا رہی ہو؟ جی زاویر کے لیے، وہ نظریں جھکائے چائے کپ میں ڈالتی دھیرے سے بولی۔ عذرا بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ جو بھی تھا وہ ایک دن کی دلہن تھی، سب ناراضگی اپنی جگہ، لیکن وہ صبح صبح اٹھ کے ملازموں والا کام کیوں کرے؟ جبکہ ملازمہ بھی موجود تھی۔ وہ زاویر کو پولیس یونیفارم میں دیکھتی ٹھٹکی۔ زاوی، کیا آج پولیس اسٹیشن جانا ضروری ہے بیٹا؟ وہ تھوڑا الجھی۔ جی ماں، کل ایک بہت بڑا مجرم پکڑا ہے، اسی سلسلے میں جانا ہے۔ ایک نظر باہر آتی کشف کو دیکھا جس نے بنا کسی تاثر کے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ کشف، تم بھی زاویر کے ساتھ ہی ناشتہ کر لو۔ عذرا بیگم نے کشف کو نرمی سے پکارا۔ نہیں بڑی امی، ابھی بھوک نہیں۔ وہ بہت سہولت سے انکار کرتی کچن میں واپس گھس گئی۔ زاوی، کیا صبح صبح اس بچی کو کچن میں گھسا دیا؟ اچھا نہیں لگتا، وہ دھیرے سے بولی۔ سب اچھا ہے ماں، فضول میں اس کی سائڈ نہ لیں۔ ایک ناشتہ بنا کے دیا ہے، کون سا پہاڑ فتح کر لیا اس نے؟ اور بچی تو اسے کہیے گا بھی مت، بچیوں والی حرکتیں نہیں ہیں اس کی۔ وہ اپنی گرم چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھرتا اٹھا۔ رات کی ساری باتیں پھر سے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ اچھا میری بات سنو، اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک پیدا کرو، جو بھی غصہ تھا اب ختم کر دو۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اب اسے بیوی کی طرح ٹریٹ کرو۔ ان کے سمجھانے پہ زاویر کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اپنی لاڈلی بھتیجی سے کہیں وہ بھی بیویوں والے ایکٹ کریں تو میں بھی شوہر بن کے ناز نخرے اٹھا لوں گا۔ وہ تپے ہوئے انداز میں بولتا نکل گیا، جبکہ عذرا بیگم افسوس سے اپنے 23 سالہ بیٹے کو 10 سال کے بچے کی طرح ایکٹ کرتے دیکھ کر سر تھام گئی۔ بڑی امی، آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ کشف کی آواز سنتے وہ سر اوپر کو اٹھاتی اسے اپنے پاس بلا گئی۔ رات کو انہوں نے اسے اچھی خاصی سنا دی تھی، لیکن کشف نے ایک بھی جواب نہیں دیا تھا، جس وجہ سے عذرا بیگم کا دل اس کے لیے پسیج گیا۔ یہاں بیٹھو آ کے، ان کے بلانے پہ وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ کیا تم نے زاویر کو اس کا حق دیا؟ ان کے ڈائریکٹ سوال پہ کشف کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ مطلب؟ زاویر نے اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ سر، یہ رہے ضمانت کے پیپرز۔ جیسے ہی وہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا، انسپکٹر برار نے اس کے سامنے ایک فائل رکھی، جبکہ گلفام کے والد کو اندر جانے کی اجازت نہ ملی۔ وہ وہیں باہر کھڑے پیچو-تاب کھاتے رہ گئے۔ وہ فائل پہ ایک نظر مارتا گلفام کو باہر لانے کا آرڈر کرتے اس کے والد نجیب بیگ کو بھی اندر بلا چکا تھا۔ تو مسٹر نجیب بیگ، ایک رات بھی اپنے بیٹے کی جیل میں آؤ بھگت نہیں کرنے دی، صبح صبح پہنچ گئے اپنے گھنڈے بیٹے کو چھڑانے۔ وہ آرام دہ حالت میں بیٹھتا اب سامنے والے کا خون جلانے لگا تھا۔ اتنے میں انسپکٹر برار گلفام کو لیے اندر داخل ہوا۔ گلفام کے چہرے پہ انتہا کی نفرت اور غصہ تھا، اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان واضح تھے۔ وہ اپنے شہروں سے خوش ہوا تھا جنہوں نے ایک ہی رات میں گلفام کی اچھی خاصی آؤ بھگت کی تھی۔
تمہیں یہ رات بہت مہنگی پڑے گی ایس پی، گلفام نے لب بھینچے سخت غصے اور نفرت سے کہا۔ سائن کرتے زاویر کے ہاتھ ایک پل کو تھمے۔ گزری رات میں اسے اپنے جنگلی بلی کے پنجے گاڑنا خوب یاد آیا اور اس کی سانسوں کو انہیل کرنا۔ ایک سرشاری کی سی کیفیت چھا گئی تھی۔ زاویر کے چہرے کو ایک دلکش مسکان نے چھوا۔ اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدلے، اپنے گنڈے بیٹے کو لیں اور یہاں سے عزت اور شرافت سے چلے جائیں۔ فائل بند کر کے ایس پی زاویر نے انسپکٹر ابرار کو تھمائی۔ عزت اور شرافت کی تو میں تمہاری کیسے دھجیاں اڑاتا، تم دیکھنا کیسے تمہاری کزن سے نکاح کر کے اسے اپنے بستر کی زینت بنا کے پھر اسے بیچ۔ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہو پائی تھی کہ زاویر کا مکہ اس کے جبڑے پہ پڑا تو وہ لہرا کر دور جا گرا۔ زاویر اس پہ نہ رکا بلکہ اسے گریبان سے تھامے اٹھا کے دیوار کے ساتھ پٹک گیا۔ اس کے گلے پہ ہاتھوں کی گرفت کو بڑھا گیا کہ اس کی آنکھیں ابل کے باہر کو آنے لگی۔ ایس پی زاویر کی نکاح میں ہے وہ، بیوی ہے اب وہ میری۔ جب کزن تھی تب تجھے اس کے بال تک پہنچنے نہیں دیا، اب تو وہ میرے نکاح میں ہے۔ ایس پی زاویر کی بیوی ہے وہ، تجھے لگتا ہے تو اسے چھو سکتا ہے؟ زاویر کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ تیرا چھونا تو دور کی بات، میں تو ہوا کو بھی اسے نہ چھونے دوں۔ وہ اسے زور سے پیچھے کرتا، اس کے پیٹ میں ٹانگ مارتا، اس کے چونا طبق روشن کر گیا۔ ایس پی بس کرو، میرا بچہ مر جائے گا، نجی بیگ نے گڑبڑا کر اپنے بیٹے کو سنبھالتے زاویر سے دبے دبے انداز میں کہا۔ لے کے جاؤ اس نامرد کو یہاں سے۔ دوبارہ مجھے کسی جگہ واردات کرتے یہ نظر آیا یا اس کا کہیں نام آیا تو جیل کی ہوا نہیں کھلاؤں گا، سیدھا جہنم واصل کرواؤں گا۔ وہ ہاتھ کی کلائی کو مروڑتا قہر بھرے انداز میں بولا تو نجیب ایک فوراً سے بیشتر بیٹے کو لے کر وہاں سے نکلے۔ سر پانی۔ کانسٹیبل علی نے فوراً پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا، لیکن جو آگ اس کے اندر لگی تھی وہ اپنی بیوی کے لبوں کا جام پی کے ہی بجھنی تھی۔ شام کو سبھی شہر کے بڑے سے بینکویٹ میں موجود تھے۔ گلفراز صاحب نے ولیمے کے تمام انتظامات خود سنبھالے ہوئے تھے۔ بیٹا تو ایسا ان کا پولیس اسٹیشن گیا کہ شام تک واپس ہی نہ مڑا۔ کال کر کے اسے گھر بلایا کہ تیار ہو کر سیدھا شادی حال پہنچے۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا لیکن سیکیورٹی کے سخت انتظامات کروا چکا تھا۔ انسپکٹر بلال اور انسپکٹر ابرار نے سارا سیکیورٹی کا انتظام سنبھال رکھا تھا۔ وہ بیسٹ ٹیکسیڈو میں کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ شادی ہال میں داخل ہوا تو سب کی نظروں کا مرکز وہ خوبصورت آن بان رکھنے والا شہزادہ ہی بنا۔ سب جینٹس سے ملتے وہ ماں کے بلاوے پہ لیڈیز کی جانب بڑھا جہاں بہت کم تعداد میں عورتیں موجود تھیں جو بہت قریبی رشتہ دار تھیں، باقی سب دوسری طرف تھے۔ عزرا بیگم نے بیٹے کو پیار سے کشف کے ساتھ بٹھایا تو سب نے ان کی جوڑی کی خوب تعریف کی۔ کشف کو انہوں نے صبح کافی دیر سمجھایا کہ اپنے اور زاویر کے رشتے کو وقت دے اور تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، اس لیے اللہ نے تم دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ نہ شکری نہ کرنا، شوہر کا حق ہوتا ہے بیوی پہ پورا پورا، اور مجھے جلدی سے دادی بننے کی خوشخبری بھی سنا دو اور بچوں کی طرح لڑائی جھگڑا بند کرو، میچور ہو جاؤ۔ اس طرح کی کافی باتیں انہوں نے کشف سے کہیں جنہیں وہ چپ چاپ سنتی، سر اس بات میں ہلاتی رہی اور عذرا بیگم کا دل خوش کر دیا۔ عذرا بیگم نے کل کی بنسبت آج بہت محبت سے اپنی بہو کو سب سے متعارف کروایا۔ وہ اپنا دل اس کی طرف سے خود بخود صاف کر چکی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ کشف کی نیچر بہت اچھی ہے، لیکن اس نے ان کے بیٹے کو ٹھکرا کر جو کیا، اب وہ اپنے دل سے اس بات کو نکال دینا چاہتی تھیں، کیونکہ اب وہ ان کے بیٹے کی زندگی میں بہار بن کر آئی تھی۔ انہیں اپنا دل بڑا کرنا تھا۔ کشف کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آج تو وہ خوشبو میں بسا ہوا اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ اس کے سنگ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی بیک سائڈ پہ ابھری ہوئی سبز رنگ کی رگیں واضح ہو رہی تھیں۔ اس کے بڑے بڑے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کشف کی نگاہ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں پہ جا ٹھہری۔ مخروطی انگلیاں اور مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھ دیکھتے وہ بے اختیار گردن موڑ کے نگاہوں کا رخ زاویار کی جانب کر گئی تھی۔ اس کا اس طرح اچانک دیکھنا کیمرے میں کیپچر ہوا تھا۔ تصویریں بنانے والی لڑکی کو ہائر کیا گیا تھا، یہاں جینٹس کا آنا سختی سے منع تھا۔ اس کے دیکھنے پر زاویر کی نگاہ بھی اس کی نگاہوں سے ٹکرائی۔ دونوں کے دل ایک لمحے دھڑکے کہ اگلے پل وہ نظریں جھکا کے رخ پھیر گئی۔ زاویر اس کی نگاہوں میں موجود نرمی دیکھ چکا تھا۔ اس کا یہ انداز بھی زاویر کے دل پہ چوڑیاں چلانے لگا۔ ولیمے کے شاندار فنکشن سے فری ہوتے گھر آتے تقریباً انہیں رات کے 12 بج گئے تھے۔ سب مہمانوں کو رخصت کرتے اب زاویر کشف کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ وہ بڑی سی شال میں لپٹی نازک سی جان ایک ایک قدم سہج کر رکھتی زاویر کے قدموں سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ زاویر اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتے انسپکٹر براڈ سے سیکیورٹی کے باقی معاملات پوچھنے لگا۔
کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ گلفام ایک زخمی جانور بن چکا ہے اور وہ چپ بالکل نہیں بیٹھے گا، خود سامنے آئے یا نہ آئے، لیکن اپنی کسی بھی آدمی کے تھرو وہ زاویر یا اس کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ سارے معاملات طے کر کے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی کو روڈ پر ڈال دیا۔ میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو، ساری جنتیں میرے ساتھ ہوں۔ زاویر نے میوزک آن کیا تو چلتے ہوئے گانے کے لیرک سنتے دونوں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوئی۔ کشف نے گھونگھٹ اوڑھے ہی دانت کچکچاتے اپنے ساتھ بیٹھے ایس پی کو دیکھا، لیکن گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ پایا، پر اگلے ہی لمحے میوزک کو چینج کر دیا۔ میں تیری دشمن، دشمن تو میرا، میں ناگن تو سپیرا۔ آپ کی بار چلنے والے سانگ نے زاویر کو بے ساختہ ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہکا لگاتے ہنسنے لگا، چونکہ بے اختیاری ہی کشف نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور غصے سے میوزک آف کرتے زاویر کو گھورا۔ اس کا ہوشربا روپ دیکھنے زاویر نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ زاویر اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ ہاں، میرے مارنے سے تو ایس پی زاویر خان مر جائے گا نا؟ وہ بربراتے منہ بناتے اب ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ زاویر نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی، جبکہ چہرے پہ اب ایک بھرپور مسکان تھی۔ دن بھر کی تھکاوٹ، ٹکتاہٹ اور غصے کو کشف کے چہرے نے ایک پل میں غائب کر دیا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، مرد کے دماغ کی میموری تقریباً 2 لاکھ ہوتی ہے، پر یہ سوچ کے ہنسی آئی کہ اتنے بڑے سسٹم کو ناکارہ بنانے میں عورت کی ایک مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ زاویر نے گہرا سانس بھرا، ایک دم گاڑی جھٹکے سے پھر رکی۔ کیا کرے ہیں؟ لگتا ہے آج مجھے مارنے کا پکا ارادہ ہے کیا؟ وہ خفگی سے بولی، جبکہ زاویر کی نگاہ سامنے سڑک کے بیچوں بیچ بے ہوش ہوئی اس لڑکی پہ تھی۔ نہ جانے کیوں زاویر کو کچھ گڑبڑ کا احساس جاگا۔ اس نے جلدی سے ڈیش بورڈ سے گن نکالی۔ یہ گن لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ سامنے کوئی بے ہوش لڑکی ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ کشف نے اس کی کلائی تھام لی۔ میں جا کے دیکھتا ہوں، تم گاڑی سے مت نکلنا۔ وہ چکنا ہوتا بولتے گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے کشف کو سمجھانا نہ بھولا۔ زاویر اس بے ہوش لڑکی کے پاس پہنچا جس کا رخ نیچے کی طرف تھا۔ شاویر نے جیسے ہی اسے سیدھا کیا، اس نے ایک چاقو سے اس میں وار کرنا چاہا۔ زاویر نے ایک دم خود کا بچاؤ کرتے اس لڑکی کو قابو کرتے اسے ہتھکڑی پہنائی، پر وہ ہنستی چلی گئی۔ زاویر کو ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ وہ اسے چھوڑتا گاڑی کی جانب بھاگا جہاں کشف کہیں نہیں تھی۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کشف؟ وہ چلایا، لیکن اسے کہیں سے بھی جواب نہ آیا۔ کشف کا معصوم چہرہ آنکھوں میں گھوم گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اسے ناراضگی جتاتے منہ بنا رہی تھی، اور اب نہیں، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ انسپیکٹر برار کو کال کرتا گلفام کی کرنٹ لوکیشن پوچھ رہا تھا۔ اس نے گلفام کے ارد گرد اپنے آدمی چھوڑ رکھے تھے جو اسے گلفام کی پل پل کی رپورٹ فراہم کر رہے تھے۔ بس اپنے ساتھ سیکیورٹی نہیں لایا تھا، خود پہ یقین جو تھا۔ سر، وہ اپنے فارم ہاؤس پہ ہے اور ابھی تک وہ باہر نہیں نکلا۔ جیسے اگر اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے تو ہم آپ کو انفارم کرتے ہیں، اور وہ اپنی پوزیشن چینج کرے گا۔ مجھے اس کی ایک ایک لمحے کی رپورٹ چاہیے، ابرار، ایک ایک لمحے کی۔ اس وقت ایس پی زاویر کی کیا حالت تھی وہی جانتا تھا، یا اس کا خدا۔ ایس پی زاویر نے اپنی گاڑی کا رخ بھی گلفام کے فارم ہاؤس کی جانب موڑ دیا۔ کچھ بھی کر کے اسے کشف کو بچانا تھا، چاہے اس میں اس کی جان ہی چلی جائے۔ وہ اس کی ہر صورت حفاظت کرے گا۔ وہ اس کی عزت تھی، اس کی محبت، اس کا عشق۔ وہ اسے یوں کیسے چھوڑ دیتا؟ آج تو گلفام تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ اگر میری کشف کو کچھ بھی ہوا تو آج تیرا وہ حال کروں گا کہ نہ تو زندہ میں رہے گا اور نہ مردہ میں۔ وہ غصے سے فل سپیڈ پہ گاڑی چھوڑے اسٹیئرنگ پہ مکہ مار گیا۔ وہ لڑکی بھی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ سب اس کے لیے ٹریپ بچھایا گیا تھا۔ اسے کشف سے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح الگ کرنا تھا۔ کاش وہ گاڑی سے نہ اترتا، کاش۔ وہ کشف کو صحیح سلامت دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اور دوسری طرف کشف کو بے ہوش کر کے گلفام کے فارم ہاؤس پہنچا دیا گیا تھا، اور اس کی خبر بھی زاویر کو مل چکی تھی کہ ایک گاڑی فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی ہے۔ اس کے بلیک شیشے تھے، کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن زاویر جانتا تھا اس کی کشف اس گاڑی کے اندر ہی ہے۔ کشف کو ایک نرم و ملائم بستر پہ لٹایا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ گیا۔ اسے زیادہ مقدار میں کلوروفارم نہیں سنگایا گیا تھا، یہ بھی گلفام کا حکم تھا۔ وہ کشف کے ساتھ اس کے ہوش و حواس میں ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ جھٹ سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ارد گرد انجان جگہ کو دیکھتے اس نے اپنی شال کو فوراً اپنے گرد لپیٹا۔ اس کی میکسی کچھ زیادہ ہی بولڈ تھی، جس نے اپنی ساس کی خواہش پہ زیب تن کی تھی، لیکن دوپٹے کا سٹائل ایسا تھا کہ اس کی تمام رعنائیاں اس میں چھپی تھیں، اور باقی کی کسر شال نے پوری کر دی تھی۔ اس نے مکمل خود کو کور کر رکھا تھا۔ وہ بستر سے نیچے اتر آئی۔ مخملی سی کارپیٹ پہ چلتے اسے اپنے پیر اس میں دھستے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ جگہ کون سی ہے اور کون اسے لایا۔ کیا زاویر؟ دماغ میں اسی کی شبیہ ابھری، لیکن جب وہ بے ہوش ہوئی تب زاویر سامنے تھا۔
پھر وہ الجھی کہ تبھی اس کی الجھن سامنے کھڑے شخص نے دور کر دی۔ وہ آگ کھلی شرٹ کے ساتھ ہاتھ میں حرام مشروب کا گلاس تھامے اپنے لبوں سے لگائے ہوئے تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک فاتح مندی کی چمک تھی۔ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر ایک پل کو کشف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم یہاں؟ وہ قدرے پریشان ہوئی۔ کیا ہوا جانے من؟ بھول گئی کیا ایک ہی رات میں؟ یاسمین نے اپنی شدتوں سے بلا دیا۔ وہ گلاس خالی کرتا ایک طرف رکھتا اس کی جانب بڑھا۔ شٹ اپ! خبردار جو میرے ساتھ کوئی واہیات بات کی تو۔ وہ گھرائی تھی جس میں گلفام نے کہکا لگایا۔ پورا حال کمرے میں ہوائیں چل رہی تھیں، کھڑکیاں کھلی تھیں، تیز ہواؤں کا زور جیسے اسی حال کمرے میں تھا۔ کشف تو اتنی بڑی شال میں بھی لرز کے رہ گئی تھی۔ یار میرا موڈ خراب مت کرو، بس اتنا بتاؤ تمہیں چھونے والا میں پہلا مرد ہوں یا وہ ایس پی تم سے اپنا حق رات کو لے چکا ہے؟ ویسے لگتا نہیں تم جیسی مکھن ملائی کو اس نے چھوڑا ہوگا۔ وہ اب کی بار سگریٹ سلگاتا اسے سر سے پیر تک دیکھتا دھواں ہوا میں چھوڑتا بولا۔ کشف نے دہل کر اسے دیکھا اور ایک دم کھڑکی کی جانب بھاگی، پر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ نہ جانے بلڈنگ کی کس منزل پہ تھے، اسے اچھے خاصے چکر آ گئے تھے۔ نیچے بہت بڑا پانی کا پول تھا، اگر وہ یہاں سے نیچے کودتی تو سیدھا پانی کے پول میں گرتی۔ پلٹ کے گلفام کو دیکھا جو اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ خبردار جو میرے قریب بھی آئے تو۔ وہ گھبرا تو رہی تھی لیکن سامنے کھڑے شخص کو احساس دلا کے خود میں حاوی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارے یار کیوں موڈ خراب کر رہی ہو؟ چلو جلدی پاس آؤ، کل اگر نکاح ہو جاتا تو رات میری باہوں میں ہوتی اور تمہارے جسم کی انگ انگ پہ اپنی مہر لگاتا۔ چلو کوئی بات نہیں، کل نہ صحیح آج صحیح تمہارے جسم پہ اپنی چھاپ تو ضرور چھوڑوں گا۔ اب کی بار وہ اپنی شرٹ تار کے دور اچھال گیا۔ کشف کا سانس ایک پل کو رکا۔ وہ ایک انتہائی گھٹیا انسان تھا اور اس نے اس شخص کا انتخاب کیا۔ کشف کو خود پہ افسوس ہوا۔ تم تو کیا، مجھے کوئی نہیں چھو سکتا سوائے میرے شوہر کے، میرے محرم کے۔ وہ پورے یقین سے اس کو بولتی مسکائی۔ واہ کانفیڈنس کی داد دینی پڑے گی۔ آئی لائک یور اسٹائل۔ تمہارے یاسمین نے رات بھر میری مرمت کروائی، اب اس کا بدلہ تم سے لوں گا۔ کیسے تم نے مجھے چھوڑ کر اس سے نکاح کر لیا، میرا انتظار بھی نہیں کیا؟ اب وہ ایموشنل پن پہ اتر آیا، 2 قدم قریب آیا تو 4 قدم دور ہٹی۔ میں تو شکر کری ہوں تم جیسے خلیج انسان سے بچ گئی۔ کشف کے لہجے میں حکارت تھی جس پہ گلفام کو سخت غصہ آیا اور اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کو پکڑنا چاہا کہ اس کا ہاتھ کشف کی شال کا کونا آ گیا جسے اس نے بے دردی سے کھینچا۔ شال اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ کھڑکی کے ساتھ دیوار پہ جا لگی۔ گلفام اس کی شال کو ناک کے قریب لے جاتے انہیل کیا۔ اف کتنی پیاری خوشبو ہے تمہارے جسم کی جس شال سے آ رہی ہے۔ جب تمہارے قریب آؤں گا تو کیا حال ہوگا میرا؟ وہ شال کو ہاتھ میں لپیٹتا اسے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کشف نے حوصلہ کرتے حلق تڑ کیا اور کھڑکی سے قریب کھڑی ہوتی نیچے دیکھا۔ اسے یہاں سے کچھ بھی کر کے نکلنا تھا۔ اسے اونچائی سے خوف آتا تھا لیکن اس وقت عزت بچانے کا خوف زیادہ دماغ پہ سوار تھا اور اسے اپنی عزت بچانی تھی۔ وہ سامنے کھڑے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، وہ طاقت میں اس سے زیادہ تھا، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کشف کے پاس آخری حل یہی بچا تھا کہ اس کھڑکی سے کود جاتی۔ نہیں میری جان، جو تم سوچ رہی ہو وہ مت کرنا، ورنہ یہاں سے گر کے تم کسی کے کام کی نہیں رہو گی، نہ میرے نہ ایس پی کے۔ اس کی باتوں پہ کشف کا جی چاہا ایک زور کا تھپڑ اسے رسید کرے، پر وہ اسے چھونا بھی اپنی توہین سمجھتی تھی اور پھر اللہ کا نام لیتے بنا پیچھے پلٹ کے دیکھتے وہ اس کھڑکی سے کود گئی۔ ظاہر جیسے ہی اپنی ٹیم کے ہمراہ گلفام کے فارم ہاؤس میں پہنچا، وہاں موجود سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ اس کی ٹیم کی اچھی خاصی زور آزمائی ہوئی لیکن کسی کو بھی گن چلانے کی نوبت نہ آئی۔ سب کی کو پولیس فورس نے سب طرف سے کور کر لیا تھا۔ اندر کی طرف زاویر اکیلا ہی آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی بھی نگاہ اس کی بیوی پہ اٹھے۔ وہ ہاتھ میں گن تھامے بلوٹوتھ سے اپنی ٹیم سے رابطے میں رہتے ہوئے چوکنا ہوتے آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک دم سے اپنے پیچھے پانی کے پول میں کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ مونی قدموں پہ پلٹا تھا۔ زرتار آنچل دیکھتا وہ سمجھ گیا کہ وہ اس کی کشف ہے۔ بلوٹوتھ پہ اطلاع دیتا وہ گن کو پاکٹ میں ڈالتا خود بھی پول میں اترا۔ کشف کو اپنی آغوش میں لیا تو وہ ایک دم پینک ہوئی۔ اسے لگا گلفام نے اسے چھوا۔ وہ ہاتھ پیر چلاتے خود کو چرانے لگی۔ کشف ریلیکس، یہ میں ہوں۔ اسے بازوؤں سے تھامے اپنے ساتھ لگاتا اونچی آواز میں بولا تو یکدم تھم گئی۔ بے یقینی سے زاویر کو دیکھا۔ زاویر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سے اپنے سینے سے بھینچ کے لگایا۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ اس کی برہنہ ہوتی کمر پہ اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتا اسے پیار سے دلاسا دے رہا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے اس کے گلے کے گرد بائیں حمائل کر گئی۔ یہی تو اس کا نجات دہندہ تھا، کیسے اسے خود سے دور کرتی؟ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس کا یوں اپنے قریب آنا محسوس کرتے ایک پل کو زاویر کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔
وہ کسی قیمتی متاع حیات کی طرح اسے اپنے سینے سے بھینچے پول کے کنارے پہ لایا، دھیرے سے اسے باہر بٹھایا، لیکن وہ اس کے سینے میں بار بار چھپ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ جو پین اپ ہوا تھا وہ اتر چکا تھا۔ اس کی خوبصورت جسم کی رعنائیاں دیکھتے زاویر نے فوراً اپنی جیکٹ اتار کے اسے پہنائی۔ اس میں کسی حد تک وہ چھپ سی گئی۔ پیچھے سیڑھیاں اترتا گلفام دکھائی دیا، جس کے ہاتھ میں کشف کی شال تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک درندگی کی سی مسکان تھی، جبکہ زاویر کا دماغ پل میں گھوما تھا۔ بلوٹوتھ کے اتار کے ایک طرف پھینکا، اپنے بالوں سے پانی کو جھاڑتا وہ لب بھینچے گلفام کی جانب بڑھا۔ کشف انہیں بس دیکھتی رہ گئی، جو اس وقت ایک دوسرے سے گتھم گتا ہو چکے تھے۔ وہ دور کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زاویر نے کچھ ہی پل میں اس نشئی کو مار گرایا تھا، گہرے سانس بھرتا زمین پہ اوندے منہ گرا ہوا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے میری بیوی پہ ہاتھ ڈال کے، تجھے وہاں ماروں گا جہاں تجھے اپنی مردانگی پہ ناز ہے۔ زاویر کی بات پہ گلفام کے 14 طبق روشن ہوئے۔ نہیں ایسمی، ایسا مت۔ وہ ادموا ہوا اس کو منع کر رہا تھا، لیکن زاویر نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنی بیلٹ سے چاقو نکالتا ایک ہی وار میں اسے ناکارہ بنا گیا۔ خون ایک دم چھوٹا تھا اور گلفام کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ کشف اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے چیخ اٹھی۔ وہ زاویر کی سمجھ سے بری طرح گھبرا گئی۔ زاویر نے گلفام کو پیچھے پھینکا اور دور بڑی کشف کی شال اٹھائی، اس کی جانب بڑھایا جو چہرہ چھپائے پورے جسم سے کانپنے جا رہی تھی۔ زاویر نے اس کی شال کو لپیٹا اور ایک دم سے اپنی باہوں میں بھرا تو وہ سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ اس کا دھیما انداز کشف کو ہیپناٹائز کر گیا۔ وہ اس لیے سیدھا باہر آیا۔ وہ مسلسل اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی، جو اسے بالکل ایسے اٹھا کے لے جا رہا تھا جیسے اس کا ذرا سا بھی وزن نہ ہو، چھوٹی سی گڑیا ہو۔ اسے آنی گاڑی میں بٹھاتا وہ اپنی ٹیم کو گلفام کے فارم ہاؤس میں اندر بھیج چکا تھا۔ تمام CCTV کیمراز غائب ہو چکے تھے۔ گلفام سمیت اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ اسے پبلکلی اریسٹ کیا جاتا۔ اس کی ٹیم نے وہاں سے سارے ثبوت ہٹا دیے، کیونکہ زاویر کا حکم تھا کہ گلفام کو غائب کر دیا جائے۔ اس کا کیا ارادہ تھا کوئی نہیں جانتا تھا، پر اس کے ارادے خطرناک ہی تھے، یہ سب ہی جانتے تھے۔ وہ کشف کو لیے گھر آیا تو سبھی بے چینی سے ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ راستے بھر دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ کشف کے دماغ سے زاویر کا وہ عمل ہٹ ہی نہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپتے رہے، ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا اسے زاویر سے۔ اپنا گزشتہ رویہ اور باتیں یاد کرتی وہ پزل ہو رہی تھی اور زاویر سے ڈر بھی رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ایک چلتا پھرتا انسان جس کی اس شخص نے بری حالت کر دی کہ نہ وہ زندہ میں رہا نہ مردہ میں، وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ نہ جانے کیوں اسے زاویر سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جسے زاویر نے بھی محسوس کیا، لیکن فی الحال چپ ہی رہا۔ آزرا بیگم نے دونوں کے لیے گرم دودھ کا گلاس بھیجا۔ زاویر تو شاور لینے چلا گیا، البتہ وہ کامتی کشف کو اپنے ساتھ لگائے بیٹھی تھی اور اس کو دلاسا دے رہی تھی۔ زاویر نے بھی والدین کو مختصراً انہیں گلفام کی حرکت کا بتا دیا تھا، پر انداز ایسا تھا جیسے کوئی بہت بڑی بات نہ ہو۔ پر زاویر کا غصہ کشف دیکھ چکی تھی۔ بڑی امی پلیز، میں آپ کے پاس آپ کے روم میں سو جاؤں؟ وہ ان کا ہاتھ تھامے کامتے ہوئے بولی۔ باتھ روم سے نکلتے زاویر نے اس کی بات سنتے ماتھے پہ بل ڈالے۔ ٹاول سے بال خشک کرتا وہ لاپرواہی سے میرر کے سامنے جا کھڑا ہوا اور میرر سے اپنی نازک اندام دلہن کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے گلفام کی حالت ہوتے دیکھی اس میں وہ ڈر گئی ہے، پر پاگل وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے جنونی تھا اور اس جنون میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کشف کی طرف اٹھنے والی آنکھ بھی پھوڑ سکتا تھا، اٹھنے والا ہاتھ بھی توڑ سکتا تھا۔ ارے بیٹا ڈر کیوں رہی ہو؟ یہ پولیس والا ہے نا، یہ کرے گا میری بچی کی حفاظت۔ اس کے ہوتے کیسا ڈر؟ وہ مسکرائی تھی۔ اسی بات کا تو ڈر ہے، وہ دل ہی دل میں سوچتی کنکھیوں سے زاویر کو دیکھتے ہی رخ پھیر دی۔ چلو تم لوگ آرام کرو، رات کافی ہو گئی ہے۔ زاوی بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اور کشف کا خیال رکھنا، بچی بہت سہمی ہوئی ہے، وہ ہلکی سی آواز میں اسے سمجھاتی جا چکی تھی۔ زاویر نے دروازے کو لاک لگایا اور وہیں کھڑے ہوتے پلٹ کے کشف کو دیکھا، جس کا چہرہ انتہائی سفید پڑ گیا تھا، جیسے سارا خون خشک ہو گیا ہو۔ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ پلکیں چپکائے بنا اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ یہاں وہ حکم صادر کر گیا۔ کشف ڈر کے مارے سانس رک گئی، وہ منظر پھر سے آنکھوں میں گھومنے لگے۔ کشف سنائی دے رہا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ یہاں آؤ۔ وہ بہت سنجیدگی سے اپنی بات کر رہا تھا کہ کشف پلک جھپکتے بستر سے اتری، لیکن اس کے پاس جانے کی ہمت نہ جٹا پائی۔ یہاں آؤ فوراً، وہ تیز لہجے میں بولا تو وہ مرے مرے قدموں سے لرزتے ہوئے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ زاویر نے ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا اور اس کے گرد لپٹی شال کو بہت ہی دھیرے سے اتار کے ایک طرف رکھا۔ اس کا گیلا سراپا دیکھتے وہ جیسے سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ اس کا کندن جیسا تراشا خوبصورت بدن، اس پر زاویر کی آنکھوں میں خماری بھر گیا تھا،
دھیرے سے اس کے گال کو چھوا تو وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ وہ اس کے گر چلتا، اس کے پیچھے آتا، اس کے بالوں کو کھول گیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ بری طرح ڈری سہمی ہے۔ اس کی جگہ کوئی بھی مرد ہوتا تو وہ بھی ڈر ہی جاتا۔ تو یہ تھی نازک سی چھوٹی سی دل والی، بچپن سے اس کے روب و غصے سے دبک کے بھاگ جایا کرتی تھی، اور آج تو کیا ہی نظارہ دیکھ لیا تھا اس نے۔ کیا زبان کسی کے پاس گروے پہ رکھوا کے آئی ہو۔ وہ اس کے سارے بال ایک کندھے پہ ڈالتے، اس کی بہ گردن پہ اپنے سلگتے لب رکھتا اسے زج کر رہا تھا۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ تم نے ڈریس کیوں نہیں چینج کیا؟ مکمل بھیگی ہوئی ہو، ٹھنڈ لگ جائے گی نا؟ وہ اس کا رخ اپنے جانب موڑتا فکر مندی سے بولا۔ ممی میں ابھی چینج۔ وہ جلدی سے وہاں سے آگے بڑھنے لگی۔ اسے تو نکلنے کا بہانہ مل گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے زاویر نے اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی کو تھامے اپنی طرف واپس کھینچا کے وہ سیدھا اس کی چٹانی سینے سے آن ٹکرائی۔ کشف کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ تھے، دونوں ایک دوسرے کو گہری نگاہوں سے دیکھے جا رہے تھے۔ اب دیر ہو گئی ہے بہت، میں خود چینج کر دوں گا، اس کا پلو ایک طرف گراتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ کشف ایک بار پھر کانپنے لگی، جبکہ اس کا یوں ڈرنا زاویر کو بہت مزہ دے رہا تھا۔ پہلی بار اس کی زبان کو لگام لگی تھی، ورنہ جتنا بھی ڈر جاتی زبان چلانے سے کبھی باز نہیں آئی تھی۔ اس کے سارے زیور اتار کے ایک طرف رکھتا، اس کا پلو بھی اس کے تن سے جدا کر گیا تھا۔ اس کی اتنی بولڈ میکسی میں دیکھتے زاویر کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ یہ اتنا بولڈ ڈریس کس نے دلایا؟ اب کی بار ماتھے پہ بل پڑے۔ بڑی امی نے، طوطی کی طرح فٹ سے بولا۔ تم نے منع نہیں کیا اتنے واہیات ڈریس پہننے سے؟ وہ ناراض ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا لیکن وہ نہیں مانی، کہہ رہی تھی کہ چھپ جائے گا سب دوپٹے سے، بس میرے بیٹے کے سامنے۔ کہتے کہتے اس کی زبان تھم گئی۔ بات پوری کرو کشف۔ وہ جو بہت مزے لے کر اس کی آواز سن رہا تھا، اس کے چپ ہو جانے پہ اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں بھر گیا۔ آپ کے سامنے اس طرح آنے سے آپ کو اچھا لگے گا۔ وہ پلکیں جھکا کے بات مکمل کر گئی جب زاویر نے اگلی لمحے اس کے لبوں پہ جھکتے بہت محبت سے انہیں اپنی گرفت میں لیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی سانسوں کو انہیل کیا۔ کل والا گمان کہیں نہیں تھا، وہ بہت محبت سے اس کو پل پل اپنی محبت سے روشناس کروا رہا تھا۔ ذرا سا پیچھے ہوتے اس نے فوراً اپنی باہوں میں بھرا۔ میرا بیبی، ڈر تو نہیں رہا؟ اس لیے بستر پہ آتا اپنی شرٹ اتار گیا تھا، لگ رہا ہے بہت زیادہ۔ وہ سچ بولتی پیچھے کھسکی تو اس بار زاویر اپنا کہکا نہ روک پایا اور دھارام سے اس کے پاس بیٹھا۔ یقین کرو تمہیں ڈرتا دیکھ کے مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ اس کے گال کھینچ گیا جبکہ اسے یوں ہنستا دیکھ کے کشف کی اٹکی سانس بحال ہوئی تھی۔ بہت برے ہیں آپ، کب سے میری سانس کٹتی ہوئی تھی، بھلا ایسے کرتا ہے کوئی اپنی دلہن کے ساتھ؟ وہ اسے پیٹھ پہ مکہ جڑتے اسے اپنی طرف مڑتے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس پر زاویر کے ہیپناٹائز ہونے کی باری تھی۔ کشف کو بے انتہا سکون آیا تھا۔ یہ اس کا محرم تھا، ذرا نہیں اسے برا فیل ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کب سے ساتھ ہو۔ نکاح کے 2 بول میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی، اس بات کا اعتراف کشف نے دل ہی دل میں کیا۔ کشف تم ٹھیک ہو نا؟ بخار تو نہیں ہو گیا؟ میں ٹھیک ہوں، وہ سر اٹھا کے بس اتنا ہی بولی۔ نہیں مطلب تم میرے گلے لگی ہو، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ آؤچ! وہ اس کی بات پہ ایک دم اس سے چٹکی کاٹ گئے۔ اب آ گیا یقین؟ نہیں، ابھی پورا یقین کرنا ہے۔ اس کا سر تکیے پہ رکھتا، لائٹ آف کرتا، سائڈ لیمپ آن کر گیا۔ اس کا کندن سا تراشا بدن زاویر کو بری طرح اپیل کر رہا تھا، اور پھر وہ رکا نہیں۔ اس رات پھر اس کی محبت کا طوفان اٹھا تھا جو کشف کی نفرت کو بہا لے گیا۔ فجر کی اذان کانوں میں پڑی تو کشف کسمسا کے اٹھی۔ زاویر اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ آپ سوئی نہیں؟ وہ تھوڑا پریشان ہو گئی۔ نیند ہی نہیں آ رہی، اتنی خوبصورت بیوی پہلو میں موجود ہو تو کون پاگل سوئے؟ زاوی تھوڑی دیر سو جائے ورنہ طبیعت خراب۔ بیوی کے قریب جانے سے طبیعت سیٹ ہوتی ہے، خراب نہیں۔ وہ ایک بار پھر سے اس میں سایہ فغن ہوا۔ فجر کا وقت ہو گیا ہے زاوی، پلیز مجھے دوبارہ سے شاور نہیں لینا۔ وہ منمنائی، راہ سے اس کی زبان واپس اسے مل گئی تھی۔ تمہارے شاور کی ایسی کی تیسی، میں ہوں نا ہر کام کے لیے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تھوڑا سا۔ وہ آنکھ ونک کرتے بولا۔ آپ کا تھوڑا بھی مل کے بہت ہو جانا۔ وہ مسکرائی تھی اور زاویر کی دنیا مسکرانے لگی۔ تو ریڈرز کیسی لگی زاویار اور کشف کی سٹوری؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، اور نیچے جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو پریس کرنا شاید آپ بھول جاتے ہیں۔ آپ کے لائکس، کامنٹس، سبسکرائب ہمیں ایک انرجی دیتے ہیں اپنے کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔